پھر وہ 4-5 دنوں بعد میرے پاس آیا۔ وہ لاہور گیا تھا، اس نے مجھ کو اسپیشلسٹ کی لیبارٹری رپورٹ دکھائی، جو دیکھ کر مجھ کو بہت افسوس ہوا۔ قدرت نے اس کو اولاد پیدا کرنے والے جراثوموں سے محروم رکھا تھا۔ بیچارہ کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا۔ اب تو ڈاکٹری ثبوت مل گیا تھا کہ بچہ لہراسب کا نہیں تھا۔ میں تکیہ رپورٹ جو ڈاکٹر نے سر بمہر کر دی تھی لے کر تھانے آ گیا۔ یہ تو دماغ لڑانے کا کھیل تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا، جتنا بھی تھا اس کو میں لڑا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھ کو ایک نکتہ مل گیا۔ لہراسب ان دنوں ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا جن دنوں بچہ 3 مہینوں کا ہو گیا تھا، اور انوری نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی اور انوری اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی تھی۔ لہراسب نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس نے اس واسطے ٹیسٹ کروایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انوری کا الزام صحیح ہے یا غلط۔ رپورٹ نے الزام صحیح ثابت کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس آ کر وہ انوری کی حمایت کرتا تھا۔ مجھ کو ایک اور بات یاد آ گئی۔ لہراسب کے محلے کے ایک معزز آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ بچے کے قتل سے 1.5-2 ہفتے پہلے لہراسب کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے والا اور ایسا ہنسمکھ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے، کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا ہے۔ پھر جب اس کا بچہ مر گیا تو لہراسب میں کوئی اور ہی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ بولتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اب میں نے بھنگن کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس پر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ کمروں میں جھاڑو دینے گئی ہوگی اور بچے کو اس نے سانس روک کر مارا ہوگا۔ اس کو اس کام کی اجرت دی گئی ہوگی اور قتل کا یہ طریقہ بتایا گیا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیجا کہ شاہدہ کو تھانے لے آئے۔ بھنگن سے میں نے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس کا بیان لینے کی بجائے سوال کرتا رہا۔ اس نے اسی بات پر میرے سوال ختم کر دیے کہ وہ صرف بیت الخلاء صاف کرتی ہے اور باہر سے ہی چلی جاتی ہے۔ اس نے تو کبھی صحن میں بھی جھاڑو نہیں دیا۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے ایک عجیب بات بتا دی۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی، بھنگن نے کہا، تو بی بی شاہدہ ڈیوڑی میں باہر والے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پہلے بی بی نظر آئی، پھر مجھ کو اس طرح لگا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے گیا ہو۔ مجھ کو کیا ضرورت تھی یہ دیکھنے کی کہ یہاں کون کھڑا ہے؟ ہم غریب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میں نے آگے ہو کر ٹوکری جھاڑو رکھا تو پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک آدمی تھا جو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ تم نے اس کو پہچانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، بھنگن نے جواب دیا، وہ چودھریوں کا بیٹا آصف تھا۔ شاہدہ نے تم کو کچھ کہا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ بی بی شاہدہ اندر چلی گئی تھی اور میں اپنا کام کر کے وہاں سے آ گئی۔ مجھ کو اچانک اس آصف پر غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے بھنگن کو بھیج دیا اور شاہدہ کو اندر بلایا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے تھانے پہنچی تھی۔ شاہدہ، میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر کہا، یہ بتاؤ کہ اس آصف کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ سوچ لو کہ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اتنی بے عزتی کروں گا کہ سارا شہر تم پر لعنت بھیجے گا۔ نہ جی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، کوئی چکر نہیں ہے۔ آصف کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کہو، میں نے تھانے داروں کو لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا جو خدا نے تم سے واپس لے لیا۔ اب آگے بکواس کرو۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کو کس نے مارا ہے؟ اگر اب تم نے انوری کا نام لیا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ شریفوں کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں باہر نکلا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ آصف کو تھانے میں فوراً حاضر کرو۔ اس روز کی بات کرو، میں نے اندر جا کر شاہدہ کو کہا، جس روز تمہارا بچہ مرا تھا۔ آصف اور تم ڈیوڑی میں کیا کر رہے تھے؟ اور آصف بھنگن کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کیوں گیا تھا؟ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی کم عمر لڑکی ذرا سا بھی نہ ڈری اور انکار ہی کرتی رہی۔ میرے سوال کا اس نے یہ جواب دیا کہ وہ چودھری لہراسب سے ملنے آیا تھا اور میں پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چودھری کی غیر حاضری میں اندر آئے۔ بات دراصل یہ ہوئی ہے شاہدہ، میں نے کہا، تم نے اور آصف نے مل کر بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ شاہدہ نے بلبلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اس الزام سے انکاری تھی۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی بہت سخت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ اب انوری کو کیوں نہیں پکڑتے۔ وہ جب بھی انوری کا نام لیتی تھی تو میرے منہ سے ایک بکواس نکل جاتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے مجھ کو اس طرح آرام کرنے کی کوشش کی کہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا معصوم بچہ مارا گیا ہے اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ترس نہیں آتا۔ ہم دونوں میں کھینچا تانی جاری تھی کہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ آصف آ گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہدہ کو ساتھ لے جائے اور اپنی نگرانی میں بٹھائے اور آصف کو اندر بھیج دے۔ جب آصف میرے دفتر میں آیا، میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور گھوم کر آصف کا گریبان پکڑ لیا۔ غور سے سن، میں نے پولیس والوں کی مرغوب گالی دے کر کہا، اگر تو نے یہ کہا کہ شاہدہ کے ساتھ تمہاری دوستی ناجائز نہیں تو یہاں سے تم کو اسٹریچر اٹھا کر لے جائیں گے۔
میں نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میں نے کہا تیری یہ ماں شاہدہ سچی کہانی بک چکی ہے۔ بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ یہ سلوک تو نہ کریں۔ آپ ایک بات نوٹ کریں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ گنہگار کا ذرا سے بھی حوصلہ اور ذرا سی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ اتنا خوبصورت جوان صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اندر باہر سے کانپ رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی۔ میں آپ کو لمبی بات کیا سناؤں؟ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اس بچے کی فرمائش شاہدہ نے کی تھی۔ میں شاہدہ کی یہ خواہش آپ کو اختر کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آصف کے ساتھ جب مزید بات چیت ہوئی تو مجھ کو پتا لگا کہ یہ تو تجربہ کار فراڈیا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری لہراسب کے ساتھ اس نے اسی مطلب کے واسطے دوستی لگائی تھی۔ لہراسب بھی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور اس کا روب داب بھی تھا، لیکن آصف نے اس پر اپنی زبان کا اور ایکٹنگ کا جادو چلا لیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ حرام بچہ مرا کس طرح ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور قسمیں کھا کھا کر انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا، اس نے اور شاہدہ نے چودھری لہراسب پر قبضہ کرنے کے واسطے تو بچہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بچہ چودھری لہراسب کا نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اسی طرح موجود تھا کہ بچے کا قاتل کون ہے۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا، میرا خیال لہراسب کی طرف چلا گیا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا، وہ اس واسطے کہ یہ لوگ روپے پیسے اور زمین جائیداد کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بیوی سے بچہ نہ ہو تو ایک اور خرید کر لے آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شریفوں کی بیٹی کو اجاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں درپردہ کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ میں نے اسی غصے میں کانسٹیبل کو کہا کہ وہ چودھری لہراسب کو لے آئے۔ میں اس دوران آصف کے ساتھ باتیں کرتا اور سوال پوچھتا رہا۔ کچھ دیر بعد لہراسب آ گیا۔ میں اس وقت آصف کو فارغ کر چکا تھا اور دفتر میں اکیلا بیٹھا اسی واردات کی بابت سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ چودھری لہراسب، میں نے کہا، تم ہی کچھ بتاؤ کہ کون ایسا شیر دلیر ہے جو دن کے وقت تمہارے گھر میں آ کر تمہارے بچے کو ہمیشہ کی نیند سلا گیا ہے؟ میں لہراسب کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گیا۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ لہراسب دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے لہراسب کو اسے زیادہ بری حالت میں دیکھا جو مجھ کو بتائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں تو اس پر سارا غصہ نکال دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے خیالات بدل گئے۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تھانے دار قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ کوئی بات کرو چودھری، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دکھ اور درد کو جانتا ہوں اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ ڈاکٹر نے، میں نے کہا۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر منوہر کپور نے مجھ کو ساری بات سنائی ہے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنا ڈاکٹری معائنہ کرا چکے ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اب مجھ کو آج بھی وہ وقت اس طرح یاد ہے جس طرح اب بھی لہراسب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سر اس طرح جھک گیا جیسے وہ اونگتے اونگتے سو گیا ہو یا اس پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ میں فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر ہاتھ آگے کیے اور اس کی تھوڑی ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا ہوا ہے چودھری؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اوپر کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، لہراسب نے کہا۔ یک لخت اس کی آواز اونچی ہو گئی اور اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اللہ پاک کی قسم، حرام کے اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے محبوب بھائی، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اٹھ کر پھر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہوش کرو چودھری، میں نے بڑے پیار سے کہا، ہوش میں آؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے سچ بولا ہے، خدا تمہیں سچ کا اجر دے گا۔ محبوب عالم صاحب، اس نے بڑا لمبا سانس لیا جیسے بڑی لمبی مسافت کا مسافر منزل پر پہنچ گیا اور بولا، مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا؟ انوری جیسی بیوی میرے منہ پر تھوک کر اپنے گھر چلی گئی اور میرے گھر میں ایک بدکار لڑکی آئی اور میرے اس گھر میں جس کو سب عزت کی نظر سے دیکھتے تھے حرام کا بچہ پیدا کیا۔ اور پھر بھائی محبوب، اتنے معصوم بچے کو مار کر کیا آپ چین سے رہ سکیں گے؟ اللہ اللہ، میں تو اس ظلم کے بعد سویا نہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور ویسے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یک لخت بوم کی طرح پھٹا، میں پاگل ہو جاؤں گا محبوب، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے بچے کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر دبایا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں بڑی زور زور سے ہلے۔ پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ یہ ننھے منھے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ مجھ کو فوراً پھانسی کے تاتے پر کھڑا کر دو۔ میرے واسطے اس شخص کی یہ حالت سنبھالی ناممکن نظر آتی تھی۔ تھانے دار اتنے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن اس شخص نے میرے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لینا تھا، بڑی ہی مشکل سے اس کا اقبالی بیان لیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جوں جوں وہ بیان دیتا چلا جاتا تھا اس کی ذہنی حالت سنبھلتی چلی جاتی تھی۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ساری کہانی سنی ہے، اگر آپ
اس کی جگہ ہوتے تو تصور میں لائیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا۔ اس کا پورا بیان دینے کی ضرورت نہیں، میں نے کہانی ساری سنا دی ہے۔ میں جب اس کو حوالات میں بند کرنے لگا تو اس نے التجا کی کہ وہ اپنی بیوی شاہدہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتفاق سے شاہدہ وہیں تھی۔ میں نے لہراسب کو کہا کہ میں شاہدہ کو بلاتا ہوں۔ اس نے کاغذ مانگا اور میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کاغذ دیا اور یہ سوچ کر اپنا پین بھی اس کو دے دیا کہ وہ شاید کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ اس نے لکھا اور کاغذ مجھ کو دیا۔ میں نے تحریر پڑھی۔ یہ طلاق نامہ تھا جو اس نے شاہدہ کے نام لکھا تھا، یعنی اس نے شاہدہ کو طلاق دے دی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں بھی اس پر گواہی ڈال دوں اور یہ شاہدہ کو دے دوں اور اس کو اس کے سامنے نہ لاؤں۔ میں نے یہ طلاق نامہ شاہدہ کو دے دیا اور اس کو بتایا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ میں اس کے پاس زیادہ نہیں ٹھہرا، اس واسطے کہ ملزم اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں آ کر لہراسب کو ساتھ لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا، انوری اگر میرے اوپر رحم کرے تو تھوڑی سی دیر کے واسطے آ جائے۔ اس نے یہ درخواست ایسے لہجے میں کی کہ میں نے انوری کو بلوا لیا۔ انوری آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ بچے کو لہراسب نے خود قتل کیا ہے اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے اور اس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ انوری کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ کو تو ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اس نے اور میں نے اس کو سنبھالا۔ وہ ذرا سنبھلی تو میں اس کو حوالات کے دروازے کے سامنے لے گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ انوری کے دل میں لہراسب کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ لہراسب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ انوری نے اپنے دونوں ہاتھ اندر کر کے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ باہر کر کے انہیں چومنے لگی اور کئی بار اس نے لہراسب کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ انوری، لہراسب نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مجھ کو بخش دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اگر چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے آگے نہ بولنا چودھری۔ انوری نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، پھانسی چڑھ جاؤ گے تو بھی خدا کی قسم شادی نہیں کروں گی۔ عمر قید ملی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، لیکن چودھری میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میری طرف سے بے غم رہنا۔ انوری چلی گئی۔ اس کے بعد جو کارروائی شروع ہوئی وہ مقدمے کی تیاری اور مقدمے کی پیشیاں تھیں۔ لہراسب نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ ایک ہندو وکیل انوری کے باپ نے کیا تھا۔ سیشن کورٹ میں اس وکیل کے کہنے پر لہراسب اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا، پھر بھی سیشن جج نے اس کو عمر قید سنا دی۔ اسی ہندو وکیل نے اپیل دائر کی اور صرف اس نقطے پر لہراسب کو بری کروا لیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں اور صرف اقبالی بیان پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ اقبالی بیان بھی مشکوک ہے۔ 7-8 مہینوں بعد لہراسب گھر آ گیا اور پھر مجھ کو یہ پتا چلا کہ انوری اس کے گھر پہنچ گئی ہے۔ میں خوش تھا کہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو گیا اور مجھ کو یہ بھی خوشی تھی کہ لہراسب بری ہو کر آ گیا، لیکن 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا جو اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ لہراسب معزز اور بھلا آدمی تھا۔ مجھ کو غصہ اس کی دوسری بیوی پر تھا جو لہراسب کے خاندانی وقار کے بالکل الٹ تھی۔ ایک روز لہراسب مجھ کو ملنے کے واسطے تھانے میں آیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اس کی بہت مدد کی تھی، حالانکہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ صرف یہ بات تھی کہ میری ساری ہمدردی اس کے ساتھ تھی اور میں نے تھانے میں بھی اس کی پوری عزت کی تھی۔ ہاں اگر میں نے اس کی کوئی مدد کی تھی تو وہ یہ تھی کہ ہانہ پوری، جس کو پولیس کی زبان میں پیڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ پولیس کے واسطے پیڈنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تھانے دار بڑے مزے سے کورٹ میں موقع کا گواہ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ لہراسب کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ بہت افسوس کا اظہار کرتا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بہت پریشانی دی، لیکن خوشی کا اظہار بھی کرتا تھا کہ ایسی بیوی کسی کو ملتی ہے جو خاوند کے پیچھے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی انوری نے اس کو کہا تھا کہ تم کو اگر عمر قید ہوگی تو میں تمہاری واپسی تک تمہارا انتظار کروں گی۔ محبوب صاحب، لہراسب نے کہا، آصف جیسے بندے کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھ کو اس شخص پر بہت غصہ ہے۔ اس نے میری دوسری بیوی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر میرے گھر کو ناپاک کیا تھا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ پھر سوچتا ہوں کہ شاید اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ دفع کرو چودھری لہراسب، میں نے کہا، تم عزت دار آدمی ہو، ایک بدکار بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنی عزت بچا لی ہے، لوگ تو اسی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ شخص لہراسب ذہنی طور پر کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ ایک تو اس واسطے کہ اس نے جیل بھی دیکھ لی تھی اور بڑا گندا مقدمہ بھگتا تھا، اور پھر اس کو آصف اور دوسری بیوی پر غصہ بھی تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ اولاد دے نہ دے یہ اللہ ہے جو پتھر سے بھی پانی نکال دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بری ہونے کے 3 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ صبح سویرے لہراسب کی دوسری بیوی شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا۔ میں ابھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور فصل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ خون اور زخموں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کلہاڑی یا چھبی سے مارا گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، میں نے پوچھا۔ لاش اوندے منہ پڑی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سر کے زخموں سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا ہے، اس واسطے لاش شناخت نہیں ہوئی۔ میں نے اطلاع ملتے ہی 2 آدمیوں کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی قریب نہ جائے۔
جو 2 آدمی نمبردار کے ساتھ آئے تھے انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ چونکہ اس نمبردار کا گاؤں قریب تھا اس واسطے یہ دونوں اسی گاؤں میں چلے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ صاف طور پر قتل کا کیس تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں نے اپنے ذمہ لے لی۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI پہلے ہی بہت مصروف تھے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی قصبے سے کچھ دور، گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ یہ گاؤں قصبے سے، جس کو شہر کہا جاتا تھا، کوئی 1 میل دور تھا۔ نمبردار نے یہ عقلمندی کی تھی کہ موقع پر جلدی پہنچ گیا تھا۔ ان معاملات کو وہ جانتا تھا، اس واسطے اس نے کھرے بچانے کے واسطے آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے تھے۔ لاش کے ارد گرد فصل ٹوٹی ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ لاش کے قریب ایک چاقو پڑا ہوا تھا جس کا پھل تقریباً 6 انچ تھا۔ یہ مقتول کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیج دیا کہ وہ فلاں جگہ آ جائے۔ میں نے لاش کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ پر دائیں اور بائیں خون جمع ہوا تھا۔ پھر بھی لاش کی شناخت میں مجھ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ آصف کی لاش تھی۔ آصف شہر کا رہنے والا وہی نوجوان تھا جس کا پہلے بہت ذکر آ چکا ہے۔ اس کے شاہدہ کے ساتھ تعلقات تھے اور شاہدہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اسی کا تھا۔ سب سے پہلے میرا دھیان لہراسب کی طرف گیا۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ لہراسب بری ہو کر مجھ کو تھانے میں ملنے آیا تھا تو اس نے آصف کے خلاف غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ لہراسب معزز اور پروکار آدمی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیرت اور بزدل تھا۔ یہ لوگ تو معمولی سی بات پر بندے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آصف نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلق جوڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا۔ بے شک شاہدہ اب لہراسب کی بیوی نہیں تھی، لیکن لہراسب کی بے عزتی جو ہوئی تھی وہ اس درجے کے لوگ معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے آصف نے شہر میں کہیں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی ہوں کہ اس نے لہراسب کی بیوی سے بچہ پیدا کیا تھا۔ آصف جیسے اوچھے آدمی اس طرح کی بات کر دیا کرتے۔ البتہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ شہر سے اتنی دوری یہ واردات کیوں کی گئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قتل لہراسب نے خود نہیں کیا بلکہ اپنی کسی نوکر یا مزارع یا کرائے کے کسی قاتل سے کروایا ہوگا۔ یہ تو تفتیش کی باتیں ہیں جو میں بعد میں کروں گا۔ وہاں میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کو 2 کلہاڑیاں سر پر لگی تھیں۔ ایک زخم گردن پر تھا اور ایک زخم سینے پر تھا۔ یہاں کلہاڑی اس وقت ماری گئی ہوگی جب مقتول گر پڑا ہوگا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ 4-5 پسلیاں کٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد مقتول تڑپتے تڑپتے پیٹ کے بل ہو گیا اور مر گیا۔ نمبردار کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا۔ اس نے 4 پائی منگوا لی تھی۔ لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے قصبے کے اسپتال میں بھجوائی اور میں واپس تھانے آ گیا۔ آصف کے گھر اطلاع بھجوائی کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہ تھانے ہے۔ آصف کے خاندان کے بے شمار لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں روتے چیختے تھانے میں آ کے۔ میں نے ان کو اسپتال بھیج دیا اور کہا کہ وہاں وہ لاش کو دے کر میرے پاس آ جائیں۔ اس طرح لاش کی شناخت آصف کے باپ اور اس کے ایک بھائی سے کروائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مجھ کو معلوم تھا کیا آئے گی۔ میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ واردات کتنے بجے ہوئی۔ ڈاکٹر نے جو موت کا وقت لکھا تھا وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ دیہات میں 9 بجے کو لوگ آدھی رات سمجھا کرتے تھے۔ سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ سورج غروب ہوتے ہی کھانا کھا لیتے اور سو جاتے تھے اور صبح اس وقت جاگتے تھے جب ابھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں نے آصف کے باپ اور بھائی کو تھانے بلایا۔ پہلے باپ سے پھر بھائی سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے بتایا کہ ان کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ آصف کی ذاتی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ باپ نے ذرا سنبھل کر بات کی۔ میں جان گیا کہ وہ بیٹے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بھائی نے کوئی پردہ نہ رکھا۔ صاف بات ہے جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ مجھ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میرا بھائی ایک نہ ایک دن اسی انجام کو پہنچے گا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا جہاں ایک کمرہ بک ہوتا ہے، اس میں چاہے رہو نہ رہو۔ اس کی شادی کر دی تھی کہ راہ راست پر آ جائے گا، لیکن اس نے بیوی کو گھر میں قید کر دیا اور خود پہلے سے زیادہ آوارہ ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں آئی۔ بیوی بیچاری صبر شکر کرنے والی لڑکی ہے، اس واسطے برداشت کر رہی تھی۔ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کس قسم کی بدماشیاں کرتا تھا؟ اس کی ایک بدماشی تو آپ نے خود ثابت کی ہے، اس نے جواب دیا۔ چودھری لہراسب جیسے بڑے زمیندار اور اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر جا کر اس نے یارانہ لگایا۔ بس اسی قسم کی اس کی حرکتیں تھیں۔ جوا یہ کھیلتا تھا۔ اس کے یار دوست بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہو گے کہ چودھری نے اس کو قتل کروایا؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو یہ شک ہے کہ میرے بھائی نے کسی اور جگہ ایسی ہی یاری لگائی ہوگی اور رگڑا گیا۔ چودھری لہراسب پر بھی شک ہے۔ یہ تو آپ کا کام ہے کہ معلوم کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی یاری اور کن عورتوں کے ساتھ تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 2 عورتوں کے نام لیے، ان کے گھروں کے پتے بھی دیے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس سے پوچھ کر آصف کے 2-3 گہرے دوستوں کے نام بھی لکھ لیے۔ میرا دھیان دراصل لہراسب کی طرف تھا۔ قتل کی ہمت وہی رکھتا تھا اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی تھی۔ لہراسب کو فوراً تھانے بلانا ضروری تھا۔ مقتول کے بھائی اور باپ کو اس وقت رخصت کرنا بھی ضروری تھا کہ ان بیچاروں نے مقتول کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت غمزدہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو جانے دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ لہراسب کو ساتھ لے آئے۔ لہراسب آیا۔ وہ بالکل نارمل بلکہ اچھے موڈ میں تھا۔ محبوب صاحب، اس نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا،
مجھ کو پہلے انتظار تھا کہ اب سب سے پہلے مجھ ہی کو بلائیں گے، سب سے پہلا شک میرے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں، جو کام مجھ کو کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے کر دیا۔ چودھری لہرا صاحب، میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے خود ہی کہہ دیا کہ پہلا شک تم پر کیا جائے گا۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کو تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہونا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری طرح میں بھی خوش ہوں کہ ایک بدکار آدمی کو صحیح سزا ملی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کیس میں میری ہمدردی تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اب تو تم نے میرے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر لی ہے، میں اس محبت کی قیمت دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آصف کو تم نے قتل کیا، اب تم ثابت کرو کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ لہرا صاحب نے کہا، وہ گزشتہ رات قتل ہوا ہے، اور میں کل شام سے لے کر صبح سورج نکلنے تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ قتل تم نے نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم نے قتل کروایا ہے۔ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کرائے کے قاتلوں کی کمی تو نہیں۔ سیدھی بات کرو، مجھ کو صحیح بات بتا دو، پردہ ڈالنا میرا کام ہے، میں تم سے رشوت نہیں مانگتا۔ مقتول کا بھائی بتا گیا ہے کہ مقتول ایسا بدکار تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں ایسے برے آدمی کے قتل پر ایک اچھے اور عزت والے آدمی کو پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم بات کرو۔ محبوب صاحب، اس نے کہا، اگر یہ کام میں نے کیا یا کروایا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نقد نذرانہ پیش کرتا اور کہتا کہ اس کیس کو گول کر دو، اور میں آپ کو اتنی رشوت پیش کرتا کہ آپ بھی حیران رہ جاتے۔ اگر میں نے اس شخص کو قتل کروانا ہوتا تو 3 مہینے انتظار نہ کرتا۔ میرے واسطے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس شخص کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایسا سمجھ لیں کہ یہ شخص ہر وقت میرے تیر کے نشانے میں رہتا تھا۔ میں کسی وقت بھی تیر چلا سکتا تھا۔ شہر سے اتنی دور جا کر اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو دل سے اتار دیا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کس وقت وہ کہاں جاتا ہے۔ آپ تفتیش کریں، مخبر آپ کے پاس ہے، ویسے بھی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور آپ میں عقل بھی ہے۔ میں تفتیش تو کر ہی رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن چودھری لہرا صاحب، میں تمہیں تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، لیکن پولیس کے دستور کے مطابق میں مجبور ہوں۔ آج رات یا جب تک تمہارے خلاف یہ شک صاف نہیں ہو جاتا تمہیں تھانے میں ہی رہنا پڑے گا۔ گھبراؤ نہیں، حوالات میں نہیں رکھوں گا، بڑی عزت سے مہمان بنا کر رکھوں گا۔ تم چاہو تو کھانا گھر سے منگوا سکتے ہو، نہیں تو میں تمہیں بڑا اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو میں اگلے دن پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمام مشتبہ کو رات ہی رات اپنے قبضے میں لے لینا بہت ضروری تھا۔ اگر اس قسم کی تفتیش میں وقت ضائع کر دیا جائے تو ملزم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ میں نے لہرا صاحب کو الگ کمرے میں بٹھا دیا، اس کو بتائے بغیر یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ شخص اس کمرے سے باہر نہ نکلے اور اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں کس کس کو بلا رہا ہوں۔ میں نے اسی محلے کے ایک معزز فرد کو بلایا جو قصبے کا نمبردار بھی تھا۔ اس سے پوچھا کہ لہرا صاحب کے نوکر اور مزارے کتنے کچھ ہیں، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کرائے کا قاتل بننے کی ہمت رکھتا ہو۔ نمبردار نے وہی رائے دی جو میں پہلے دے چکا ہوں، وہ یہ کہ لہرا صاحب اس حیثیت کا آدمی ہے جو سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے۔ بہرحال نمبردار نے ایک آدمی کا نام بتایا جو لہرا صاحب کے خاص کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کا تنخواہ دار نوکر نہیں تھا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ بدماش ٹائپ آدمی تھا اور اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ گھر میں اس کا نوکر ہے، نمبردار نے کہا، اس کا نام شرفو ہے۔ اس کی بابت میں کہہ سکتا ہوں قتل جیسا جرم نہیں کر سکتا۔ اگر چودھری لہرا صاحب نے باہر کا کوئی آدمی اس کام کے واسطے بلایا ہو تو وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ایک کام کرو، میں نے اسے کہا، کسی طرح یہ معلوم کرو کہ کل شام لہرا صاحب کے گھر باہر کا کوئی آدمی مہمان کے طور پر تو نہیں آیا تھا۔ اگر آیا تھا تو وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ بھی معلوم کرو کہ چودھری لہرا صاحب نے کسی محفل میں یا کسی کے ساتھ یہ بات کی ہو کہ وہ آصف سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، یا آصف کے خلاف کبھی بات کی ہو۔ میرے ساتھ لہرا صاحب کی اچھی بھلی دوستی ہے، نمبردار نے کہا، کئی بار اس کے ساتھ اس کے بچے کے قتل کی بات ہوئی ہے۔ اس نے آصف کی بابت کبھی بات نہیں کی۔ یہاں میں آپ کو نمبرداروں کی بابت بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا اپنا ایک جاسوسی کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ لوگ پولیس کے زرخرید غلام ہوتے تھے۔ تھانے دار چھوٹا ہو یا بڑا جھک کر اس کو سلام کرتے تھے۔ ملزموں کو پکڑوانے میں بڑی محنت کرتے تھے، لیکن کوئی نمبردار کسی ملزم کو بچانے کی ضرورت محسوس کرتا تو ایسے ڈرامے کھیلتا تھا کہ ملزم کو تھانے میں سے ہی چھڑا لیتا تھا۔ بعض وارداتیں یہ نمبردار خود کراتے تھے۔ اس نمبردار پر بھی مجھ کو ایسا ہی شک ہوا۔ اس کی اور لہرا صاحب کی ذات برادری ایک ہی تھی۔ میں نے نمبردار کو ڈرایا اور کہا کہ اس کی ذرا سی بھی ہیرا پھیری ثابت ہوگی تو میں اس کو قاتل ثابت کر دوں گا۔ میں نے نمبردار کو مخبری کے واسطے کچھ باتیں بتائیں اور اس کو چھٹی دے دی۔ اس کے پیچھے پیچھے کانسٹیبل کو اس آدمی کا نام اور گھر بتا کر بھیجا جو نمبردار نے بتایا تھا کہ لہرا صاحب کا خاص آدمی ہے۔ کانسٹیبل کو کہا کہ اس آدمی کو تھانے لے آئے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ کے آخر کے دن تھے، سردی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن لہرا صاحب کا یہ خاص آدمی تھانے میں آیا تو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ میرے دفتر میں داخل ہوا تو فرش پر اس طرح بیٹھ کر جس طرح آدمی گر پڑتا ہے۔ اس نے کمبل سر پر بھی لیا ہوا تھا اور بیٹھ کر کمبل اور اوپر کر لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلا لیا ہے۔ میں نے دوبارہ اسے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور شاید اس کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی، اس واسطے اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اونچی بات کرو،
میں نے روب دار آواز میں کہا اور کمبل ماتھے سے پیچھے کرو۔ جناب، اس نے ذرا اونچا بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج چوتھا دن ہے میں بخار میں پڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بڑا بخار ہے اور کوئی باری کا بخار یعنی کہ ملیریا بتاتا ہے۔ یہ تو حضور کا حکم پہنچا تو میں آ گیا۔ میں تو 4 دن سے چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ کل رات حکیم کو گھر بلایا تھا۔ اس نے ایک ہندو حکیم کا نام لیا۔ میں اس کو جانتا تھا، سیانا آدمی تھا، دیسی علاج کرتا تھا اور انگریزی علاج بھی کر لیتا تھا۔ اس کو کتنے بجے بلایا تھا؟ میرا خیال ہے رات 8-9 بجے کے درمیان کا کچھ وقت تھا، اس نے جواب دیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے۔ 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا، کچھ چیزیں میرے گھر میں ہی رگڑ کر اس نے مجھ کو پلائیں۔ میں نے اسے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، یہ اس واسطے کہ میں نے صبح ہی صبح اس ہندو سیانے کو تھانے بلا کر معلوم کرنا تھا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو کتنی دیر وہاں ٹھہرا تھا، اور اگر یہ شخص مریض تھا تو اس کی حالت کیا تھی۔ یہ ہندو حکیم بوڑھا آدمی تھا، شہر میں اس کی شہرت بھی تھی۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی ہلاکی سطح سے گر پڑتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی غلط لکھ ڈالتے ہیں، لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر اور حکیم کسی لالچ میں نہیں آتے تھے اور اپنے آپ کو انسانیت کی اونچی سطح پر رکھتے تھے۔ میں نے اس شخص کو جو لہرا صاحب کا خاص آدمی تھا یہ تاثر دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے اس کو ویسے ہی تکلیف دی ہے، بلکہ اس طرح اس سے معافی مانگی جیسے میں بالکل چھوٹا سا آدمی تھا اور اس کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا تھا کہ یہ شخص اگر قتل کا ملزم ہے بھی تو خوش ہو کر جائے کہ اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ اب ہندو حکیم پر منحصر تھا کہ صبح وہ کیا بیان دیتا ہے۔ آصف کے بھائی سے میں نے آصف کے دوستوں کی بابت پوچھا تھا۔ اس نے 2-3 نام بتائے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان 2 آدمیوں کو جگا کر تھانے لے آئے۔ دونوں جلدی آ گئے۔ جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ آصف کی میت ابھی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو صبح دفن کرنا تھا، اس واسطے اس کے یار دوست اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو وہاں سے لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو سامنے بٹھایا اور اسے پوچھا کہ اس کے خیال میں قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دوستوں نے الگ بیٹھ کر بہت مغز مارا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کل شام وہ کسی کے ساتھ نکلا تھا یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ تو بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی نا شاہدہ، چودھری لہرا صاحب کی دوسری بیوی، اس سے وہ کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا، اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اسی جگہ ملے۔ شام کو جب اندھیرا ہو گیا تو آصف نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ شاہدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ شاہدہ کے واسطے ایک ریشمی دوپٹہ تحفے کے طور پر لے جا رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اسی وقت چلا گیا، پھر صبح خبر ملی کہ وہ قتل ہو گیا۔ ہم یہی سمجھے کہ اس کو شاہدہ کے باپ نے یا بھائیوں نے قتل کروایا۔ اتنی سی بات سن کر میرے دل میں یہ شک آ گیا کہ آصف شاہدہ کے پیچھے ہی قتل ہوا ہے اور قاتل شاہدہ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں شاہدہ کے باپ، 2 بھائیوں اور شاہدہ کو جانتا تھا، میری رائے یہ تھی کہ یہ کھوکھلے اور شوباز لوگ ہیں اور ان پر امیر بننے کا حبت بھی سوار ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے رقم لے کر اپنی بیٹی لہرا صاحب کو دی تھی۔ اگر آصف ان کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق نہ جوڑ لیتا یا اس کو پردے میں رکھتا تو ان کی بیٹی کو لہرا صاحب طلاق نہ دیتا۔ انہوں نے لہرا صاحب کی جائیداد کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے اور ان کی نگاہ میں یہ سب آصف کی وجہ سے ہوا۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف اب بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر نگرانی رکھی ہوگی۔ گزشتہ رات یہ دونوں موقع پر پکڑے گئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ مقتول کے اس دوست نے بھی مقتول کے بھائی کی طرح بتایا کہ آصف کس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آصف شاہدہ کو تحفے دیتا رہتا تھا اور اس کی یہ آمدنی جوئے سے ہوتی تھی یا قصبے میں ہی وہ زراعت کے ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازم تھا جہاں وہ حرام کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مقتول کے دوسرے دوست کو بلایا۔ میں نے ان دونوں دوستوں سے خاص طور پر پوچھا تھا کہ لہرا صاحب کی بابت کبھی آصف نے بات کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ شروع میں کوئی بات ہوتی تھی، اس کے بعد یہی ہوا کہ لہرا صاحب اور آصف کی سلام دعا بند ہو گئی تھی۔ آصف نے کبھی بھی ایسا خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس سے لہرا صاحب انتقام لے گا۔ ان دونوں دوستوں نے میرے پوچھنے پر 2 عورتوں کے نام لیے جن کے ساتھ آصف کے در پردہ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت معمولی سے گھروں کی عورتیں ہیں اور وہ ایسے ہی اخلاق کی ہیں جیسا آصف تھا۔ وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے آدمی قتل کی جرات کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آج کل قتل کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح آدمی مکھی یا مچھر کو مار دیتا ہے۔ اس سے ہماری اس نسل کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو جب چاہے بلکہ لوگوں کے سامنے بھی قتل کر سکتا ہے اور پولیس سے ملا کر قتل ہضم بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض مغز فرے نوجوان شغل کے طور پر ریوالور یا کلاشن کو فائر کر کے 1-2 آدمیوں کو ختم کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر روز اخباروں میں 8-10 خبریں تو قتل کی ہوتی ہیں۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بہو کو قتل کر دیا، داماد نے اپنی بیوی، ساس اور سسر کو قتل کر دیا۔
नामालूम अफराद ने गोलियां चलाकर 4 आदमियों को कत्ल कर दिया। पूरा खानदान कत्ल हो गया, औरत को बेआबरू करके कत्ल कर दिया। कातिलों का कुछ पता नहीं, ना पुलिस का कुछ पता है कि कहाँ है। बात करने का मतलब यह है कि आजकल के लोग कत्ल को बड़ी आसान और मामूली वारदात समझते हैं। इसी वास्ते कत्ल की खबर पढ़कर और सुनकर आजकल की नस्ल ना हैरान होती है ना अफसोस करती है। हमारे वक्तों के जो लोग जिंदा हैं उनसे पूछें। आमतौर पर देहात में लोग खानदानी दुश्मनी की बिना पर एक दूसरे को कत्ल करते थे, और यकीन करें कि जिस इलाके में कत्ल की वारदात होती थी वहाँ सुर्ख आंधी चला करती थी। शहरों के लोग कत्ल की खबर सुनकर खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाते थे। पहले दूध पीता बच्चा कत्ल हो गया, उसका केस खत्म होने के बाद आसिफ कत्ल हो गया, तो शहर के मोअज़्ज़िन जो सही मानों में मोअज़्ज़ज़ थे वफद बनकर मेरे पास थाने में आए और कहा कि जनाब देहात में तो लोग कत्ल होते ही रहते हैं, लेकिन इस शहर पर ये क्या कहरा पड़ा है कि चंद महीनों में 2 कत्ल हो गए हैं। जनाब शहर को बदमाशों से पाक करें। उस वफद में 2 हिंदू सेठ भी थे। हिंदू खून से बहुत डरते थे। वो कहते थे कि हम शहर से बाहर निकला करते हैं, इस तरह तो हम भी कत्ल हो जाएंगे। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आसिफ कोई शरीफ आदमी नहीं था, उसने अपने करतूतों की सज़ा पाई है, लेकिन मैं कातिल को पकड़ूंगा और सज़ा दिलवाकर दम लूंगा। ज़रा गौर फरमाए कि थानेदार हर किसी के आगे जवाब दे था, मकतूल के लवाहिकीन के आगे, पब्लिक के आगे और अपने बलाई अफसरों के आगे। अब मैं तफ्तीश की तरफ आता हूँ। आसिफ के दोस्तों ने बात साफ कर दी कि आसिफ शाहिदा को मिलने गया था। उन दोनों दोस्तों से भी मैंने बहुत सारी बातें मालूम कर ली थी, लेकिन ये सब उसके कैरेक्टर की बाबत थी। कत्ल का कोई सुराग नहीं मिलता था सिवाय उसके कि वो शाहिदा को मिलने जा रहा था। मुझको ज़्यादा शक तो लहरासब पर था। ये हो सकता था कि लहरासब ने उसको शहर से बाहर जाते देखा तो उसके पीछे अपने आदमी भेजकर उसको कत्ल करा दिया। मैंने घड़ी देखी, मुझको याद है कि 3 बजने वाले थे। समझो कि रात गुजर गई थी। मैंने आसिफ के दोस्तों को रुखसत कर दिया। लहरासब को थाने में ही रखना था। मैं अपने घर चला गया। दिमागी और जिस्मानी थकान इतनी ज़्यादा थी कि वर्दी उतारी, कपड़े पहनकर बिस्तर पर गिरा और सो गया। सुबह थाने गया और सबसे पहला काम ये किया कि हिंदू हकीम को बुलाया और लहरासब के नौकर शरफू को भी बुलाया। हिंदू हकीम से लहरासब के उस खास आदमी की बाबत पूछा कि वो उसके घर किस वक्त गया और किस वक्त वापस आया था और उसको क्या बीमारी थी। हकीम ने हर बात ठीक बताई। उस बीमार शख्स ने जो बयान दिया था, हकीम ने उसकी तस्दीक कर दी और उसने ये भी कहा कि ये शख्स 5 दिन और चारपाई से उठने के काबिल नहीं होगा। ये तो मैंने खुद भी देखा था कि वो जब मेरे पास आया था तो उसको बहुत तेज़ बुखार था। हकीम को भेजकर शरफू को बुलाया। तुम तो बहुत अच्छे और शरीफ आदमी हो शरफू। मैंने उसके साथ दोस्तों की तरह बात की। पहले भी तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी, अब भी कुछ ना छुपाना। ये बताओ कि परसों शाम चौधरी लहरासब घर से निकला था और किस वक्त वापस आया था? शाम होती है तो मेरा काम खत्म हो जाता है, शरफू ने जवाब दिया। चौधरी लहरासब की हवेली के पिछवाड़े मेरा घर है। मैं अपने घर चला जाता हूँ। चौधरी या चौधरानी का कोई काम होता है तो मुझको ऊपर से आवाज़ देते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा काम नहीं पड़ा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझको बुलाया हो। मैंने बच्चे के कत्ल की तफ्तीश में उस शख्स शरफू को शामिल तफ्तीश किया था। उसकी बाबत मेरी राय ये थी कि बिल्कुल सीधा आदमी था, बल्कि बुद्धू सा भी था। इस किस्म के नौकरों को कत्ल जैसे जुर्म में शामिल करना तो दूर की बात है, उनको मामूली से राज की बात भी नहीं बताई जाती। फिर भी मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन मुझको कुछ भी हासिल ना हुआ। मैंने उसको डराया भी और उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उल्लू है, और ऐसे उल्लू कोई अक्लमंद आदमी कत्ल जैसे जुर्म में शामिल नहीं करता। अब एक तमाशा देखे जिसने मुझको चकरा दिया। मेरे सामने शरफू बैठा हुआ था। उसके साथ मैं आखिरी 2 बातें कर रहा था कि मुझको इत्तला मिली कि शाहिदा का बाप और एक भाई, उनके गांव का नंबरदार और 2 आदमी आए हैं। मुझको नंबरदार का तो ज़्यादा ख्याल ना था। ये सुना कि शाहिदा का बाप और भाई आए हैं तो मुझको सोच आई कि ज़रूर कोई बात होगी। शरफू को अब उठाना ही था। उसको घर जाने की इजाज़त दे दी और उन सब लोगों को बुलाया। मेरे पास शाहिदा का बाप, भाई और नंबरदार आए। तीनों के चेहरे लटके हुए थे। मैंने पूछा तो शाहिदा का बाप बोला, जनाब। उसने कहा, शाहिदा लापता है। कब से? उस रात से, उसने जवाब दिया जिस रात आसिफ कत्ल हुआ था। 2 रातें और पूरा 1 दिन गुजर गया। मैंने कहा, और आप आज थाने इत्तला लाए हैं? उसने वही जवाब दिया जो हर उस लड़की का बाप या भाई दिया करता है, जो बकायमी होशो हवास घर से गायब हो जाया करती है। जवाब ये होता है कि पहले खुद लड़की को इधर उधर ढूंढते हैं और दिल में ये उम्मीद रखते हैं कि लड़की झक मारकर रात तक वापस आ जाएगी। लड़की वाले बेचारे अपनी बेइज्जती और बदनामी से डरते हैं और दुआएं करते हैं कि लड़की जिस तरह दरपर्दा गई है उसी तरह दरपर्दा वापस आ जाए और किसी गैर को पता ही ना लगे। जब 2-3 रोज़ गुजर जाते हैं तो पीरों और आमलों की तरफ चल पड़ते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। आखिर मायूस होकर थाने में आते हैं। उस वक्त तक लड़की बहुत दूर पहुंच चुकी होती है और कत्ल हो जाए तो उसकी लाश का नामो निशान और हर सुराग मिट चुका होता है। उस शख्स ने सिर्फ 1 दिन और 2 रातें ज़ाया की थीं।
میرے واسطے شاہدہ کی گمشدگی کی اطلاع اس وجہ سے اہم تھی کہ اسی رات آصف اس کی ملاقات کے واسطے جا رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی شک آ گئے۔ ایک یہ کہ شاہدہ اور آصف کو ان لوگوں نے اکٹھے دیکھ لیا اور آصف کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہوگا اور پردہ ڈالنے کے واسطے کہہ دیا کہ وہ لاپتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس شخص نے آصف کو قتل کر دیا اور شاہدہ کو ساتھ لے گیا اور اس نے شناخت سے بچنے کے واسطے آصف کو قتل کیا ہوگا۔ مجھ کو زیادہ شک شاہدہ کے باپ اور بھائی پر تھا۔ اگر انہوں نے شاہدہ کو قتل کیا تھا تو اس واسطے نہیں کیا تھا کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ تھے۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دولت مند داماد یعنی لہراسب کو پھانس لیا تھا۔ ان کی بیٹی اچھی جگہ لگ گئی تھی اور ان کے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا تھا، مگر لڑکی نے اور ہی گل کھلا دیے۔ اس نے حرام بچہ پیدا کیا۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا اور سارے شہر نے سنا اور ان کے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلی اور پھر شاہدہ کو طلاق جو ملی تھی بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ لڑکی عیش موج سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی ہے، شاہدہ کے باپ نے بتایا کہ شام کے بعد وہ ایک سہیلی کا نام بتا کر گھر سے نکلی کہ اس کے گھر جا رہی ہے۔ 9 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا، وہ نہ آئی۔ مزید وقت گزر گیا تو ہم سب پریشان ہونے لگے۔ شاہدہ کی ماں اس کی سہیلی کے گھر گئی، وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی ماں کو وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ شاہدہ اس گھر میں آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اس سے یہی کہہ سکتے تھے کہ شاہدہ نے اپنے گھر سے نکلنے کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ سہیلی کے گھر جا رہی ہے اور اپنے آشنا آصف کے پاس جانے کے واسطے سہیلی کے گھر سے نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے وہ جائے وقوع غور سے دیکھی جہاں آصف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری واردات گندم کی فصل میں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی جس سے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی فصل میں کھرا ملنا ناممکن تھا۔ مینڈوں پر لوگوں نے چل پھر کر کھرے مٹا دیے تھے۔ اس سے میرا بہت نقصان ہوا تھا۔ وہاں ایسا کوئی کھرا یا کوئی نشان نہیں تھا جسے پتہ لگتا کہ یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ چودھری صاحب، میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا، آپ کی بیٹی بالغ تھی، وہ تو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ پھر اس کا جو چال چلن آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ کے بڑے بھائی نے کہا، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ تمہاری بہن بہت برے چال چلن والی ہے، میں نے کہا۔ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر سکتی ہے اس کے واسطے کسی آدمی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آصف تمہاری بہن کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن کی ملاقات کے واسطے کیا تھا؟ اس کا تمہارے گاؤں کے قریب جانے کا اور مطلب کیا تھا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آصف کے ساتھ تمہاری بہن کی ناجائز دوستی نہیں تھی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ شاہدہ کا باپ بھی چپ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ معلوم نہیں اس کو غصہ چڑھ گیا تھا یا وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتے ہو کہ تمہاری اس لڑکی کی کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ اور بیٹے نے سر ہلا کر بتایا کہ ان کو پتہ نہیں یا لڑکی کی کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا جرت والا ہے جو تمہاری لڑکی کو اس وقت اٹھا لے گیا ہو جب وہ سہیلی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی؟ کیا ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ نہیں جی، شاہدہ کے باپ نے جواب دیا، ایک ہی گلی ہے اور چوتھا گھر اس لڑکی کا ہے۔ میں دوسری باتوں کو الگ رکھ دیتا ہوں، میں نے کہا، چال چلن کو بھی چھوڑ دو۔ کیا تمہاری کسی اور کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، باپ نے جواب دیا، ایسی گہری دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں نے نمبردار کی بابت بتایا کہ وہ پولیس اور تفتیش کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھ کو آنکھوں سے ایک اشارہ کیا جو میں نے سمجھ لیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ اور بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر انتظار کریں، پھر میں ان کو بلا کر رپورٹ لکھوں گا۔ ایک بہت ضروری خبر آپ کو دینی تھی حضور، نمبردار نے کہا، لیکن انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں آپ کے ڈر سے بولتا نہیں تھا، اب رہا نہیں گیا تو بات کر یار، بات کیا ہے؟ میں نے چنچلا کر کہا۔ وہ بات کرنے کی بجائے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ نمبردار نے ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ لے کر کپڑا کھولا۔ اس میں سے سینڈل کا ایک پاؤں نکلا۔ یہ کوئی عام سا زنانہ سینڈل نہیں تھا، یہ سانپ کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ اصلی سانپ کی کھال ہوتی تھی یا عام چمڑے کو سانپ کی کھال کا رنگ دیا جاتا تھا۔ اس کو سنیک لیدر کہتے تھے۔ اس زمانے میں اس کے مردانہ شوز بھی بنتے تھے، پھر اس کے زنانہ سینڈل بھی بازار میں آ گئے، لیکن یہ اتنے زیادہ قیمتی تھے کہ امیروں کے بیٹے اور بیٹیاں ہی خرید سکتے تھے۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ یہ 2 آدمی کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک کھیت میں مینٹ سے ذرا اندر سینڈل کا یہ پاؤں پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ یہاں سے 2 کھیت آگے ایک آدمی قتل ہوا تھا۔ ان کو خیال آیا کہ اس سینڈل کا قتل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر سینڈل پھٹا ہوا اور پرانا ہوتا تو سمجھتے کہ بیکار ہونے کے باعث پھینکا ہوا ہے، لیکن یہ نیا تھا، اس واسطے انہوں نے اٹھا لیا اور اس گاؤں کے نمبردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں 7 والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کل راستے میں کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں ہے،
کہ پولیس دھر لے گی اور نذرانہ لے کر چھوڑے گی۔ ہمارے وقتوں میں لوگ پولیس کی مدد کیا کرتے تھے اور پولیس لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ پبلک اور پولیس کو ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ان دونوں دیہاتی جوانوں نے اس سینڈل کو تھانے تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کا بڑا بھائی ہیڈ کانسٹیبل تھا، جو چھٹی آتا تھا تو تفتیش اور سراغ رسانی کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ سینڈل کا یہ پاؤں دیکھ کر میرا دھیان شاہدہ کی طرف گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ اس نے یہ سینڈل شاہدہ کے باپ کو دکھایا تھا۔ یہ سینڈل آج صبح میرے پاس آیا، نمبردار نے جواب دیا۔ گزشتہ رات چودھری یعنی کہ شاہدہ کا باپ میرے گھر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاہدہ لاپتہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تھانے میں فوراً رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بے عزتی والی بات ہے۔ میں نے اس کو سمجھا لیا اور یہ مان گیا۔ صبح سویرے یہ سینڈل آ گیا۔ میں چودھری کے گھر گیا، اس کو سینڈل دکھا کر کہا کہ یہ شاہدہ کا ہی نہ ہو۔ چودھری سینڈل اندر لے کے اور باہر آ کر کہنے لگا، یہ شاہدہ کا نہیں، شاہدہ کی ماں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے جائے وقوع پر جانا ضروری سمجھا۔ یہ سینڈل اچھا سراغ تھا۔ شاہدہ کے باپ اور بھائی کو بلا کر اپنے ایک ASI کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لے۔ میں نمبردار اور دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اس جگہ لے گئے جہاں سینڈل پڑا ملا تھا۔ اس کھیت میں بھی گندم کی فصل تھی، ہوشے آ گئے تھے۔ فصل اونچی تھی، میڑ کے قریب سے اندر تک فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ پودے ابھی کھڑے تھے، باقی سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ سینڈل کہاں پڑا تھا۔ ان کو تو صرف سینڈل نظر آیا تھا، میں پولیس کی سراغ رساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے گرے ہوئے پودے ہٹا کر بھی دیکھا اور میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھ کو مل گئی۔ سینڈل نے یہ گواہی دی تھی کہ یہاں ایک عورت کو لایا گیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی فصل گواہی دے رہی تھی کہ یہاں عورت کے ساتھ دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا اور یہاں آ کر عورت نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو دھکے مارے گئے۔ وہ فصل میں بیٹھ گئی ہوگی، ساتھ لے جانے والوں نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اس دھینگا مشتی میں ایک سینڈل یہیں رہ گیا۔ جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور زبردستی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر عورت کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں چوڑیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت کے بازوؤں میں چوڑیاں ہوں، سونے کے باریک کڑے ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا، بازو خالی بھی ہو سکتے تھے۔ سینڈل سے پتہ لگتا تھا کہ عورت امیر گھر کی ہے۔ مجھ کو چوڑیوں کے ٹکڑے مل گئے۔ یہ میرے اندازے کے عین مطابق 3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں آصف کی لاش پائی گئی تھی۔ کھرا تو مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ میں مینڈ کے دونوں طرف فصل دیکھتا جا رہا تھا۔ مینڈ چوڑی تو نہیں تھی، 2 آدمی اکٹھے اس پر چل نہیں سکتے تھے۔ مجھ کو کئی جگہوں پر مینڈ کے ساتھ کہیں دائیں کہیں بائیں ٹوٹی ہوئی یعنی روندی ہوئی فصل دکھائی دی۔ میں یہ دیکھتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا۔ میرا قیاس یہی کہتا تھا کہ یہ شاہدہ تھی یا کوئی اور تھی۔ یہ آصف کے ساتھ تھی اور اسی کے پیچھے آصف مارا گیا اور قاتل اس عورت کو لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ شاہدہ تھی؟ اگر شاہدہ ہی تھی تو اس کو کون لے گیا؟ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کے نام اور گاؤں لکھ کر ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر رہیں، جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا، یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں سر ہلا کر بتایا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے تو یہ بھی اس نے شناخت نہ کیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ بیٹیاں اپنی ماں کو دل کی بات بتا دیا کرتی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آصف نے اس کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بیٹی نے بھی آصف کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن آصف تو قتل ہو گیا ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو شاہدہ سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ میں نے پوچھا، اور تم لوگوں نے اس کو جواب دے دیا ہو؟ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ماں نے جواب دیا، ساری دنیا کو معلوم ہے اس کو حامد کی بجائے کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق ملی ہے۔ اب تو ہمارا کوئی نوکر اور کوئی مزارع بھی اس کو قبول نہ کرے۔ تم کہتی ہو کہ آصف تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں، تمہارے خامد اور تمہارے بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ شاہدہ اور آصف ملتے ملاتے رہتے تھے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہارے خامد اور بیٹے نے ان کو ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے بیٹی کو کئی بار کہا تھا کہ تم پہلے ہی بہت بدنام ہو گئی ہو، باز آ جاؤ۔ شاہدہ کی ماں نے کہا۔ شاہدہ کہتی تھی کہ اب اس کا آصف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس شک پر تفتیش کر رہا تھا کہ آصف کو شاہدہ کے باپ اور بھائی نے خود مارا ہے، اور شاہدہ کو بھی۔ شاہدہ کی ماں عقل سیاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعض جواب میری سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے۔ مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور بھولی بنی ہوئی ہے، یا ہے ہی بھولی اور بدھو۔ تمہارے خامد اور تمہارے بیٹے میں غیرت ہے ہی نہیں، میں نے اس کو بھڑکانے کے واسطے کہا۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی بیٹی کی ٹانگیں چیر دیتے اور آصف کو قتل کر دیتے۔ تم لوگ نام کے ہی چودھری ہو۔ نہیں جی، اس نے کہا، باپ نے ایک بار شاہدہ کی پٹائی کر دی تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شاہدہ کسی جگہ آصف کو ملی ہے۔ میں نے کہا،
مجھ کو وہ اتنی باتیں نہیں بتاتے، اس نے جواب دیا۔ میں وہی کہا کرتی ہوں جو وہ کہا کرتے ہیں۔ اس عورت کی بعض باتوں پر مجھ کو ہنسی آ جاتی اور بعض باتوں پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی تفتیش بہت دلچسپ تھی، لیکن میں پوری اس واسطے سنا نہیں سکتا کہ بہت لمبی ہے۔ میں اصل ملزم کو آپ کے سامنے جلدی کھڑا کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس عورت کی بابت صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے الٹے سیدھے، بلکہ کیا سیدھے اور کیا الٹے جوابوں نے مجھ کو اپنے خامند یعنی شاہدہ کے باپ کے خلاف پکے شک میں ڈال دیا کہ شاہدہ کو ان لوگوں نے خود غائب کیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کو صرف غائب کیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ یہ شک تو خود ہی پکا ہونا تھا کہ آصف کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ شاہدہ کے باپ کی بابت پہلے بتا چکا ہوں کہ اونچی ذات اور اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن لالچی اور شوباز۔ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہی وصف پیدا کیا ہوا تھا۔ بچے کے قتل کا لہر آصف نے اقبالی بیان دیا تھا تو اس میں اس نے شاہدہ کے باپ اور ماں کی مکمل تصویر پیش کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بیان مکمل نہیں سنایا تھا۔ لہر آصف نے کہا تھا کہ اس نے شاہدہ کو اس کے باپ سے خریدا تھا اور شاہدہ کی ماں تو بڑی بے تکلفی سے پیسے مانگ کر وصول کیا کرتی تھی۔ لہر آصف نے ان کو اوچھے لوگ کہا تھا۔ اب میں ان لالچی اور اوچھے خاندان کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہدہ کی ماں نے میرا بہت سارا مغز چاٹ لیا تھا۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس عورت کو گھر نہ جانے دیں اور یہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ، اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ اور اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ نمبردار جب باہر سے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ شاہدہ کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی، وہ کون ہے؟ گھٹیا لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ان کو کہیں سے خواہ دولت مل جاتی ہے۔ شاہدہ کے باپ کی ذات آپ کو معلوم ہے، سب سے اونچی ذات ہے۔ زمین بھی بہت ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ کوئی کمی نہیں، لیکن من بھوکا رہتا ہے۔ شوبازی اتنی کہ جیسے اس علاقے کے یہ بادشاہ ہوں۔ عزت اور غیرت کا یہ حال ہے کہ بیٹی خوبصورت نکلی تو اسی کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کے لڑکی کے رشتے آئے تو ہر لڑکے والوں سے کھاتے پیتے رہے، پھر ایک ساتھ منگنی کر دی، ان سے منگنی اور کپڑے لے کر 1 سال ان سے خاطر تواضع کراتے رہے، پھر منگنی توڑ کر ایک اور لڑکے کے ساتھ منگنی کر دی۔ اس گھر کو کھاتے کھاتے 6-7 مہینے گزار دیے اور لڑکی چودھری لہر آصف کو دے دی۔ شہرت یہی ہے کہ چودھری لہر آصف سے اس شخص نے نقد رقم لی تھی۔ لڑکی وہاں سے جوڑا کر لاتی رہی، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکی نے جو بچہ پیدا کیا اس کی اصلیت آپ کو معلوم ہے۔ لڑکی طلاق لے کر اور اپنے منہ پر بدکاری کی کالک مل کر گھر آ گئی تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، بلکہ بڑے رعب سے شاہدہ کا باپ کہتا رہا کہ ہم حق مہر وصول کریں گے۔ آخر اس شخص نے آدھا حق مہر وصول کر لیا۔ دیکھ چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے کہ شاہدہ کے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاہدہ آصف کو ملتی ہے، اس واسطے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور شاہدہ کی لاش غائب کر دی؟ حضور والا، نمبردار نے کہا، میں بغیر ثبوت اور شہادت کے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آصف اور شاہدہ کو انہوں نے قتل کیا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، غائب کر دیا ہوگا۔ اس بیٹی کی وجہ سے تو چودھری کی شان بنی ہوئی تھی، اس کو باپ نے گھر تھوڑا ہی بٹھانا تھا، کسی مالدار رنڈوے سے نقد رقم وصول کر کے اس کے ساتھ بیاہ دینا ہے۔ پھر یہ لڑکی کا کام ہے کہ اس مالدار خاوند کا مال کس طرح اپنے گھر پہنچاتی ہے۔ جناب علی، یہ لوگ اتنے غیرت مند نہیں کہ لڑکی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دے کر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر آصف کو قتل کرا دیا ہو۔ آصف سے ان کو کیا وصول ہونا تھا؟ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ وہ جو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کو شاہدہ کی ماں اور باپ نے شناخت نہیں کیا تھا، کہتے تھے کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ مجھ کو خیال یہ آیا کہ شاہدہ گھر سے یہ بتا کر نکلی تھی کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بیان دیا تھا کہ شاہدہ سہیلی کے گھر گئی تھی مگر گھر واپس نہیں آئی۔ میں نے نمبردار کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ شاہدہ کی ماں سے جو باہر موجود تھی اس سہیلی کا نام پوچھے اور اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکی کو میرے پاس آتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کو تسلی دلاسا دیا کہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ شاہدہ اس کی ہمراہ سہیلی تھی اور گمشدگی کی رات اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے سینڈل کا پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اس کو دکھا کر پوچھا کہ یہ چیزیں شاہدہ کی تو نہیں؟ اس نے یہی سینڈل پہنا ہوا تھا، اس لڑکی نے بتایا، اور اس کی چوڑیاں اسی قسم اور اسی رنگ کی تھیں۔ کیا شاہدہ نے تمہیں بتایا تھا کہ آصف آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ آصف کے ساتھ تو اس کا بڑا پکا تعلق بن گیا تھا۔ شاہدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کا باپ اس کو کہتا رہتا ہے کہ آصف کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ نہیں جی، لڑکی نے کہا، اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ میں تمہاری سہیلی کو زندہ برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم بھی یہی چاہتی ہوگی؟ ہاں جی، اس نے کہا، شاہدہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہے، آپ اس کی تلاش کریں تو مجھ کو اس کی ہر بات سچی سچی بتاتی چلو۔ میں نے کہا، اس کی کسی اور آدمی کے ساتھ بھی دوستی ہے؟
اس کا اس نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ وقت صرف کر کے شاہدہ کی بابت کچھ اور باتیں معلوم کی۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ سینڈل اور یہ چوڑیاں شاہدہ کی تھیں۔ لڑکی کو میں نے نمبردار کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا اور شاہدہ کے باپ کو بلایا۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے میرے سامنے پڑے تھے۔ کیا سینڈل کا یہ پاؤں تم نے پہلے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار نے دکھایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیٹی کا نہیں۔ اتنے میں نمبردار اندر آیا اور اس نے شاہدہ کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے بتایا کہ وہ 2 اور لڑکیوں کو ساتھ لایا ہے۔ ان کے ساتھ شاہدہ کا دوستانہ تھا۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ پہلے تو ان کو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ سینڈل کا پاؤں تو دونوں نے فوراً پہچان لیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دونوں نے غور سے دیکھا۔ آخر فیصلے کے لہجے میں کہا کہ یہ چوڑیاں اسی کی ہیں۔ سارے گاؤں میں ایسا سینڈل کسی اور کے گھر میں نہیں ہوگا، ایک لڑکی نے بتایا۔ ان لڑکیوں سے راز کی کوئی اور بات معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے شاہدہ کی عادتیں بتائیں۔ ایک بھی عادت قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ شاہدہ اس سے 2 یا 3 بار کہہ چکی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دے، لیکن میں اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ شاہدہ کا کیریکٹر ٹھیک تھا یا خراب تھا، میرا فرض تھا اس کو تلاش کرنا۔ لہراسب سے میرا شک ہٹ گیا تھا۔ یہ اس گاؤں کا یا شاہدہ کے اپنے گھر ہی کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ مجھ کو پکی شہادت مل گئی تھی کہ یہ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے شاہدہ کے تھے، لیکن شاہدہ کا باپ کہہ رہا تھا نہیں۔ شاہدہ کی ماں نے بھی کہا تھا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی تھیں جو میرے شک کو پکا کرتی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ شاہدہ کے باپ، بھائی اور ماں کو تھانے لے چلو۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو تھانے لے جانے لگا تو شاہدہ کا باپ میرے پاس دوڑا آیا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ لکھ کر دے کہ اس کی لڑکی لاپتہ نہیں ہوئی اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں۔ وہ منت سماجت پر آ گیا۔ میں نے تھانے داری روپ چاڑا اور ان سب کو تھانے لے گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں اس ارادے سے گھر کو جانے لگا کہ رات 11-12 بجے تھانے میں آؤں گا اور ان لوگوں کو تفتیش کی چکی میں پیسوں گا۔ مجھ کو خیال تھا کہ اتنی دیر انتظار کرتے کرتے ان لوگوں کے دماغ درست ہو چکے ہوں گے، لیکن ASI نے مجھ کو روک لیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ شہر کے قریب ایک گاؤں کے ایک گھر میں چوری ہو گئی۔ تمام زیور نکل گیا تھا۔ چوری کی واردات 7-8 روز پہلے ہوئی تھی اور اس کی تفتیش یہ ASI کر رہا تھا۔ ایک مخبر کے ذریعے چوری کا سراغ مل گیا۔ ملزم پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن آوارہ نوجوان تھا، جوئے بازی کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر چوری کی اور پکڑا گیا۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ ASI نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو ملزم برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم کر کے مال کی نشاندہی کر دی۔ میں نے پہلے ایک عامل کا ذکر کیا جس کا نام نورانی شاہ تھا۔ ASI نے مجھ کو ایک اور عامل کا نام بتایا۔ نام مردان قلندر تھا۔ اس کا گھر چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں شاہدہ کے گاؤں اور واردات والے گاؤں کے درمیان تھا۔ چوری کے ملزم نے اقبالی بیان میں بتایا کہ اس نے چوری کا مال مردان قلندر کے گھر رکھا ہے۔ اس میں مردان قلندر کا بھی حصہ تھا۔ مردان قلندر ویسا ہی عامل تھا جیسے دیہات اور شہروں میں ہوتے ہیں یا جیسا نورانی شاہ تھا، بالکل فراڈ، لیکن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ ASI نے معلوم کر لیا تھا کہ مردان قلندر گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اتنا لوٹا کہ اس کا مکان پکا تھا، یعنی اینٹوں کا تھا، اور اوپر بھی اس نے 2 کمرے بنوائے ہوئے تھے۔ اس کا گھر بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں جوا بھی چلتا تھا، شراب بھی۔ یہی بدماش اس کی کرامات کا پراپوگنڈا کرتے رہتے تھے۔ شام کے بعد کوئی سائل اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ رات کو مردان قلندر کے پاس جنات آتے ہیں۔ مردان قلندر نہ اس زمانے میں کوئی عجیب چیز تھا، نہ ایسے قلندر اور عامل آج کوئی عجیب چیز ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ عامل لوگوں کی سادگی اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ وہ آج رات مردان قلندر کے گھر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ ملزم نے رہنمائی کے واسطے ساتھ جانا تھا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ چھاپا مارنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس عامل کے گھر میں بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے اس کو چھاپا مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کو کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اور ضابطے کی کارروائی پوری کرے۔ ایک لازمی کارروائی یہ تھی کہ 2 گواہ ساتھ لے جائے جنہوں نے مال کی برآمدگی کی گواہی دینی تھی اور کاغذات پر دستخط کرنے تھے۔ ASI نے گواہوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ چھاپا 9 بجے کے لگ بھگ مارے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات 11 بجے واپس تھانے آنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گہرا سویا ہوا تھا۔ بیوی نے مجھ کو جگا کر بتایا کہ کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر گیا تو کانسٹیبل نے ایسی خبر سنائی کہ مجھ کو شک ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کانسٹیبل چھاپا پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس گاؤں سے مردان قلندر کی گھوڑی پر آیا تھا۔ فوراً میرے ساتھ چلیں۔ کانسٹیبل نے کہا وہ لڑکی جو لاپتہ ہے مردان قلندر کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے فوراً وردی پہنی۔ ارذلی نے گھوڑی تیار کر دی تھی۔ تھانے جا کر ریوالور لیا اور مردان قلندر کے گاؤں پر روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں کوئی 1.5 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے اور مردان قلندر کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے شناخت کے واسطے شاہدہ کے باپ کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ مبارک ہو جی، ASI نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔
میرے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی برآمد ہو گیا ہے، شاہدہ زندہ مل گئی ہے۔ مردان شاہ ایک طرف دیوار کے ساتھ 3 آدمیوں کے ساتھ اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ ملزموں کو اسی طرح بٹھایا جاتا ہے۔ مردان قلندر نے زیورات برآمد کرا دیے تھے۔ یہ ایسا ہی مجھ کو اوپر لے گیا۔ شاہدہ کا باپ ساتھ تھا۔ اوپر کے کمرے میں شاہدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ 2 آدمی اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کانسٹیبل پاس کھڑے تھے۔ میں نے شاہدہ کے باپ سے پوچھا، یہ ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، سر ہلا کر بتایا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس باپ کے جذبات کا شاید آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے، جس کی 3 دنوں سے لاپتہ بیٹی 2 آدمیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پائی گئی ہو۔ وہ دونوں آدمی شاہدہ کے گاؤں کے تھے۔ شاہدہ کے باپ کا یہ حال تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی، اس کی شو بازی ختم ہو گئی تھی۔ کون کیا سوچ رہا تھا اور کون کس حال میں تھا، یہ لمبی باتیں ہیں، سننے والوں کی دلچسپی کی بات سناؤں گا۔ چوری کے ملزم کی نشاندہی پر مردان قلندر پہلی بار پولیس کے شکنجے میں آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ مردان قلندر نے پولیس کو اپنے گھر میں دے کر مستانے سے انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ASI کو کہا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، میرے موکل یعنی کہ جنات آئے ہوئے ہیں، ان کو غصہ آ گیا تو تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ ASI نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، ایک تھپڑ سے ہی ڈول گیا اور گرتے گرتے بچا۔ ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو ملزموں سے اظہار رسانی کے ذریعے اقبالی بیان لینے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے مردان شاہ کے موکلوں کو 2-3 گالیاں دے کر اس کے سر کے بال جو اس کے کندھوں تک لمبے تھے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اس کو گھما کر چھوڑا تو مردان شاہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور گر پڑا۔ چوری کا مال نکال دے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا اور کہا، 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگے۔ یہ اس وقت کی پولیس کی باتیں ہیں جب قانون کا احترام تھا اور پولیس کو سیاست میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ملزموں کو پکڑنے کے معاملے میں پولیس جنوں اور چڑیلوں سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ مردان قلندر نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ مان جاؤ نہیں تو یہ لوگ ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور 2 گواہوں کے سامنے ایک سوٹ کیس سے زیورات نکال دیے۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی تھے وہ اس علاقے کے بدماش تھے، جوا کھیل رہے تھے۔ تاش اور کچھ رقم سامنے پڑی تھی، یہ قبضے میں لے لی گئی۔ یہ کارروائی ASI کر چکا تھا اور گھر کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ جب نیچے تلاشی ہو رہی تھی تو اوپر چھت پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ سین میں کھڑے کانسٹیبل کو اوپر ایک آدمی نظر آیا جو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور بتایا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے اور اوپر گئے۔ 2 آدمی پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے کو کودنے یا اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ان کو للکارا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ وہ رک گئے۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، وہاں گئے تو شاہدہ کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ ان آدمیوں نے اس کو زبردستی اٹھایا تھا اور آج تیسری رات ہے یہ سب اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ASI نے مجھ کو اطلاع بھیجی اور میں پہنچ گیا۔ 2 گواہ شہر سے لائے تھے، 2 گواہ شہر سے ساتھ لائے تھے۔ میں نے 2 گواہ اس گاؤں سے لے لیے۔ لڑکی اور دیگر اشیاء کی برآمدگی کے مشیر نامے تحریر کر کے نشاندہی کرنے والوں کے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور تمام افراد کو جو اس مکان میں تھے تھانے لے گئے۔ تھانے میں ایک چیز اور بھی ساتھ آئی، یہ شاہدہ کی سینڈل کا دوسرا پاؤں تھا، بالکل اس پاؤں جیسا تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ میں نے شاہدہ کے بازوؤں میں چوڑیاں دیکھی، ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ چوڑیوں کے جو ٹکڑے میرے پاس تھے وہ ویسی ہی چوڑیوں کے تھے۔ لہراسب ابھی تھانے میں ہی تھا اور بہت پریشان تھا، اس کو ابھی میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی شاہدہ اور اس کے اغوا کے ملزموں کے بیان لینے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ واردات لہراسب نے ہی انتقاماً کروائی ہو۔ میں نے اس رات سونا نہیں تھا۔ سب سے پہلے شاہدہ کو بیان کے واسطے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرانا تھا جو اگلے روز ہو سکتا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ طلاق کے بعد بھی وہ آصف سے ملتی رہتی تھی۔ ملاقات اس طرح ہوتی تھی کہ آصف شام کے بعد شاہدہ کے گاؤں کے قریب ایک جگہ چلا جاتا اور شاہدہ آ جاتی تھی۔ وقوعہ کی رات کی واردات شاہدہ نے اس طرح سنائی کہ آصف کے ساتھ ایسی ہی ایک ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ شاہدہ نے سہیلی کے گھر جانے کا بتایا۔ پہلے سہیلی کے گھر گئی تاکہ سچی ہو جائے کہ سہیلی کے گھر ہی گئی تھی۔ وہاں سے وہ ملاقات والی جگہ گئی جو کھیتوں میں تھی۔ آصف آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ 3 آدمی اچانک آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک نے آصف کو کہا کہ تم شہر سے آئے ہو، تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، تم چپ کر کے چلے جاؤ اور زبان بند رکھنا، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہدہ کو پکڑا اور کہا کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی جاؤ، نہیں تو ادھر ہی تم کو خراب کریں گے، پھر قتل کر دیں گے۔ آصف غصے والا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاہدہ یہ نہ سمجھے کہ آصف بغیرت ہے اور اس کو 3 آدمیوں کے حوالے کر گیا ہے۔ آصف نے چاقو نکالا اور ان لوگوں کو کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو اور تینوں میرے مقابلے میں آؤ۔ آصف نے اس آدمی پر حملہ کیا جس نے شاہدہ کو پکڑا ہوا تھا۔ دیکھو اس آدمی نے کہا، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، مارو اسے۔ ایک آدمی آصف کے پیچھے تھا، اس نے آصف کو کلہاڑی ماری جو اس کی گردن کے قریب لگی۔ آصف نے گھوم کر اس آدمی کو چاقو مارنے کی کوشش کی لیکن 2 آدمیوں نے اس کو کلہاڑیاں ماری، سر پر بھی ماری۔ آصف گر پڑا۔ ان تینوں نے شاہدہ کو ڈرایا کہ اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس میں بولنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔
2-3 खेत आगे जाकर शाहिदा को अचानक जोश आ गया। उसने आगे जाने से इनकार कर दिया। तीनों उसको पकड़कर घसीटने और धकेलने लगे। वो फसल में चली गई थी। इस धींगा मुश्ती और जबरदस्ती में शाहिदा की चूड़ियां टूटी। एक आदमी ने शाहिदा को कंधे पर इस तरह डाल लिया कि उसका ऊपर का धड़ उसकी पीठ के पीछे और टांगे आगे थी। इस मौका पर उसकी सैंडल का एक पांव फसल में गिर पड़ा। शाहिदा को मर्दान कलंदर के घर ले गए। मर्दान कलंदर ने इस तरह बात की जैसे उसको पहले से मालूम था कि एक लड़की को लाया जाएगा। ले आए भाई, उसने कहा और शाहिदा को देकर बोला, वाह भाई वाह, क्या चीज़ लाए हो, ये तो ताज़ा माल है। उसको ऊपर के कमरे में ले गए। वो रात, अगला दिन और फिर एक रात और एक दिन, ये 3 आदमी और मर्दान कलंदर शाहिदा को मुसलसल ख़राब करते रहे। शाहिदा तीनों को पहचानती थी। ये उसके अपने गांव के आदमी थे। दिन के वक्त ये तीनों चले जाते थे। मुख्तसर ये कि शाहिदा उस कमरे में कैद रही। उसको ज़बरदस्ती शराब भी पिलाई जाती थी। मैं शाहिदा के बयान पर हैरान हो रहा था कि ये तीनों आदमी उसके अपने गाँव के थे और उससे अपने चेहरे छुपा नहीं रहे थे। मर्दान कलंदर ने भी अपनी शिनाख्त का कोई खतरा महसूस न किया। ये राज मुलजिमों के बयानों से खुला। मैंने शाहिदा को अगवा और आसिफ को कत्ल करने वाले तीनों मुलजिमों को अलग अलग अपने पास बुलाया और हर एक को झांसा दिया कि मैं उसको वादा माफ गवाह बना रहा हूँ। हर एक ने इकबाली बयान दे दिया। मर्दान कलंदर को मैंने ऐसा लालच नहीं दिया। उस पर मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने ASI को बुलाया। इस काफिर कलंदर से तुम बयान लो, मैंने ASI को कहा, लेकिन इसको इतनी फेंटी लगाओ और इतना जलील करो कि इसको होश ना रहे। ASI ने यह काम शुरू कर दिया। दूसरे मुलजिमों से जो बयान लिए उनसे ये राज खुला कि उनमें बड़ी उम्र का जो आदमी था, ये उसने इंतकामी कार्रवाई की थी। उसका नाम निजामुद्दीन था और उसे जामू कहते थे। उसकी उम्र 40 से 1.5-2 साल कम थी। उसकी उम्र 23-24 साल थी तो उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया था। ये फितरतन लड़ाका था और लड़ाइयाँ झगड़े ही करता रहता था। हर किसी पर रोब झाड़ता और अपने आप को किंग कॉन्ग समझता था। वो कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया। यानी शाहिद सिर्फ एक आदमी था। वो था शाहिदा का बाप। उसने पुलिस को बयान दे दिया। जामू का बाप शाहिदा के बाप को कहने लगा कि वो अदालत में बयान देने ना जाए। उसकी गवाही के बगैर जुर्म साबित हो ही नहीं सकता था, लेकिन शाहिदा का बाप नहीं मानता था। उसको अच्छी खासी रकम पेश की गई जो उसने कबूल ना की। एक बात जो मुझको बाद में शाहिदा के गांव के नंबरदार से पता लगी थी, वो मैं यहीं बता देता हूँ। शाहिदा के बाप ने मकतूल के बाप से बहुत रकम वसूल कर ली थी। उसके अलावा उसने थानेदार को भी खुश रखना था। उसको जामू के रिश्तेदार कहते रहे कि वो अदालत में गवाही ना दे, लेकिन उस शख्स ने खुद भी गवाही दी और थानेदार के कहने पर वो एक छोटा गवाह भी तैयार करके ले गया। यही 2 गवाह अहम थे। जामू को उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद का ये मतलब नहीं होता कि सारी उम्र जेल में रहना पड़ता है। जामू मुआफिया वगैरह मिलाकर 13 साल और कुछ महीने कैद काटकर वापस आ गया। उसको आए हुए 20-22 दिन हुए थे और वो हर वक्त इंतकाम के तरीके सोचता रहता था। वो ये तो सोचता ही नहीं था कि उसने एक आदमी को कत्ल किया और सजा पाई थी। जनाब थानेदार साहब, जामू ने बयान देते हुए कहा, मुझको सिर्फ कैद की सजा नहीं मिली, ये भी देखें कि मैं जवानी की उम्र में जेल गया था और बाहर आया तो मैं बुढ़ापे के करीब पहुंच चुका था। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरी कैद के दौरान मेरी बीवी ने 2 आदमी के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए। मैंने कहा कि उसका क्या कसूर है, ये नौजवान थी और मैं एक आदमी को कत्ल करके जेल चला गया। मैंने उसको तलाक दे दी। बड़ी खूबसूरत औरत है और मुझको उसके साथ दिली मोहब्बत थी। मेरे दिल को चोटें पड़ती हैं। जेल में जामू को बड़े पक्के बदमाश और आदि मुजरिम मिल गए थे। उन्होंने उसको भी मुजरिम और गुंडा बना दिया। गांव में आकर उसके दिमाग में एक ही बात आती थी कि शाहिदा के बाप को कत्ल करना है। कभी सोचता कि उसके दोनों बेटों को कत्ल कर दूंगा। ये जो 2 जवान आदमी उसके साथ पकड़े गए थे उसके करीबी रिश्तेदार थे और हमरास भी। आसिफ की मौत और शाहिदा की मुसीबत आ गई। वकूआ की रात जामू ने शाहिदा को खेतों की तरफ जाते देख लिया। वो दौड़कर उन दोनों आदमियों को बुला लाया और उनको बताया कि शाहिदा खेतों की तरफ गई है, चलो चलें। तीनों कुल्हाड़ियाँ ले आए और छुप छुपाकर वहाँ पहुँच गए जहाँ शाहिदा और आसिफ मौजूद थे। वहाँ जो वकूआ हुआ वो बयान हो चुका है। मर्दान कलंदर के साथ जामू का दोस्ताना था। जामू वहाँ जुए और शराब के वास्ते जाता था। ये जब शाहिदा को ले जा रहे थे तो जामू दौड़ता हुआ मर्दान कलंदर के घर चला गया और उसको बताया कि एक लड़की को ला रहे हैं। मर्दान कलंदर बहुत खुश हुआ था। तुमने ये नहीं सोचा कि लड़की तुमको पहचानती? मैंने पूछा। सोचा क्यों नहीं था, जामू ने जवाब दिया। लड़की को हमने वापस नहीं करना था। कल रात उसका गला घोंट कर रात को लाश कहीं दफन कर देनी थी। हम आज ही रात ये काम करते थे, लेकिन मर्दान कलंदर कहता था कि 2-3 दिन और रहने दो। मैंने मुकदमा तैयार किया। जामू और उसके दोनों साथियों को सजाए मौत दी गई और मर्दान कलंदर को मजमूई तौर पर 8 साल सजाए कैद दी गई। हाई कोर्ट ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ केस आपको काफ़ी दिलचस्प लगा होगा, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।